بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بات سب سے پہلے کریں گے ان چیخوں کی جو آسمان تک جاتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایک امید یہ تھی کہ عمران خان صاحب اس معاملے میں نااہل ہو جائیں گے، اور اس کے لیے نظیر پیش کی جا رہی تھی کہ نہال ہاشمی نااہل ہوئے، طلال چودھری نااہل ہوئے، دانیال نااہل ہوئے، اس طرح کی مثالیں پیش کی جا رہی تھیں۔ مثالیں انتہائی فضول تھیں، اور اب یہ چیخیں آسمان تک جاتی آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب پر جو توہین عدالت کا معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ فضل الرحمان کی، JUFA کے سربراہ فضل الرحمان صاحب کی تاریخی بے عزتی ہوئی۔ عدالت گئے تھے اور عدالت میں جو جملہ کہا گیا اسے ایک ریفرنس آتا ہے، عام طور پر عام دنوں میں کی جانے والی عام لوگوں کی گفتگو کا ایک عام سا جملہ، اس کا ایک ریفرنس آتا ہے۔ لیکن بہرحال بہت تاریخی بے عزتی ہوئی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی، اور ان کا دوغلا پن بے نقاب ہوا۔ اور شہباز گل صاحب، عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف رہنے والے شہباز گل صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ابھی جان نہیں چھوٹی ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کے معاملے میں حکومت جو ہے وہ چلی گئی ہے سپریم کورٹ، اور عدالت سے کہا ہے کہ شہباز گل صاحب کو ضمانت ٹھیک نہیں ملی ہے۔ سب سے پہلے بات عمران خان صاحب کے معاملے کی جو عدالت میں ہوا وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دوں، پھر اس کے بعد ان چیخوں کی بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر عمران خان کے خلاف یہ کارروائی ختم کی، نوٹس ڈسچارج کیا، اور اطہر بن اللہ صاحب، ان کے ساتھ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، مسٹر جسٹس طارق محمود صاحب جہانگیری، اور مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب، یہ بینچ میں شامل تھے۔ اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ بیان حلفی ہم نے دیکھ لیا، عمران خان نے نیک نیتی ثابت کی اور معافی مانگنے گئے بھی، یہ جو جج زیبا کی عدالت میں گئے تھے۔ ہم توہین عدالت کا نوٹس ڈسچارج کر کے کارروائی ختم کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ لارجر بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی یہ کارروائی ختم ہوئی 5-0 کے ساتھ۔ ہمارے دوست صدیق جان نے کہا کہ میاں نواز شریف 5-0 نااہل، عمران خان 5-0 اہل۔ عدالت نے کہا کہ ہم عمران خان کے کنڈکٹ سے مطمئن ہیں۔ اس موقع پر ایک عدالتی معاون جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ یہ میڈیا بھی بار بار شور کر رہا تھا، تو اطہر بن اللہ صاحب نے کہا کہ آپ یہ لکھ کر دے دیں اپنے تحریری معروضات، ہم فیصلے میں اس کو بھی شامل کر لیں گے۔ فیصلہ آیا، اس کے بعد وہ چیخیں آئیں جو آسمان تک جا رہی ہیں۔ مریم نواز شریف نے کہا توہین تو ہوئی ہے، پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے، سو کیس خارج ہو گیا کہنے کی بجائے یہ کہنا مناسب ہے کہ فتنے کو معافی ملی ہے، درگزر ہوا ہے۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ جس طرح سے مرچیں لگی ہوئی ہیں فتنہ فتنہ دوبارہ کہتے ہوئے، آپ اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابصار عالم صاحب صحافی تھے، اب ابصار عالم صاحب آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی میں بھی نظر آ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا آج نظیر قائم ہو گئی، آپ توہین عدالت کر سکتے ہیں، ججوں کو نام لے کر دھمکیاں دے سکتے ہیں، غیر مشروط معافی نہ بھی مانگیں لیکن عدالت آپ کو معاف کر دے گی۔ ابصار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ نظیر قائم ہو گئی ہے۔ سلیم صافی صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا مستحسن فیصلہ ہے، اس سے ہم جیسے عام پاکستانیوں کو بھی عدلیہ کے کردار پر ہلکی پھلکی تنقید کا جواز ملے گا، جبکہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے توہین عدالت میں کیے گئے ناجائز اور سخت فیصلوں پر نظر ثانی کی راہ بھی ہموار ہوگی۔ یہ سلیم صافی صاحب نے کہا ہے اس معاملے میں۔ بہرحال ختم ہوا معاملہ۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کی، عمران خان صاحب سے پھر بات کی گئی کہ آپ نے کہا تھا جھوٹ میں اس معاملے پر بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا، جو آرمی چیف سے مبینہ ملاقات کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا جب بات چیت چل رہی ہو تو پھر ایسے تنازعات سے گریز کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی خبر یہ دی ہے، بات چیت کہاں، کیسے، کس لیول پر کیا چل رہی ہے، اس بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کئی بار جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر بڑوں سے، عمران خان صاحب کو چھوڑ دیجئے تو دیگر بڑوں سے کئی بار رابطے کیے ہیں۔ یہ خبریں ہمارے صحافی دیتے رہتے ہیں، تو یہ خبریں پہلے بھی ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کی جماعت، یہ لوگ گئے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے معاملے میں اور درخواست جو ہے انہوں نے جمع کرائی۔ کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ قانون کے خلاف ہم بھی اپنی جو درخواست ہے وہ جمع کرا کے
فریق بننا چاہتے ہیں؟ جج صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. جج صاحب نے کہا کہ جے یو آئی نے خود ٹرانسجینڈر قانون منظور کیا, اب یہاں کیا لینے آئی ہے جے یو آئی؟ اور قائم مقام چیف جسٹس شریعت کورٹ نے پوچھا ان سے کہ آپ کی درخواست میں نیا کیا ہے؟ تو کامران مرتضی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی جماعت کی نمائندگی چاہتے ہیں. تو پھر جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے کہا کہ کیا جے یو آئی قانون کی منظوری میں شامل تھی؟ کامران مرتضی صاحب وکیل ہیں, سینئر وکیل, انہوں نے جواب دیا کہ جے یو آئی نے ٹرانسجینڈر ایکٹ کی حمایت کی تھی. تو چیف جسٹس نے کہا کہ قانون خود منظور کیا تو کیا لینے آئے عدالت؟ عدالت کیا لینے آئے ہیں؟ ایسے موقع پہ عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے, لیکن خیر اس کا اس میں شاید کوئی وہ نہیں تھا, لیکن جے یو آئی فے کے ساتھ یہ ہوئی. اور یہ بھی کہا جج صاحب نے کہ کیا یہ جے یو آئی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے؟ 5 سال بعد جے یو آئی کو یاد آیا ہے کہ جب درجن درخواستیں عدالت آ چکی ہیں, بڑی سبکی ہوئی جے یو آئی کی کہ یہ فضل الرحمان صاحب علماء کے وارث خود کو کہنے والے, ان کی جماعت کے رہنماؤں کو تو چھوڑیں, ان کا اپنا بیٹا جو مفتی بھی ہے, وہ لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مل کر یہ قانون منظور کیا ہے جو متنازع قانون ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم جنس پرستی, جو جنس کی تبدیلی ہے, اس کے اختیار کی شق کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے. تو اس پر بھی جج صاحب نے کہا کہ جس شق کا حوالہ دے رہے ہیں وہ غلط ہے, لگتا ہے آپ نے قانون پڑھا ہی نہیں, 5 سال پہلے آپ کو پتا نہیں تھا کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا. تو اچھی خاصی سبکی ہوئی ہے فضل الرحمان کی جماعت کی. شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو بتاؤں, اب جو وفاقی حکومت ہے وہ پہنچ گئی ہے شہباز گل صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ, اور کہا ہے کہ ان کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے بنیادی قانون کو نظر انداز کیا گیا ہے, ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری نظر میں قانونی طور پر درست نہیں ہے, لہٰذا ان کی ضمانت منسوخ کر دی جائے. شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے تھے, گرفتار ہونے کے بعد جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے, اور ان کے جسم کے نازک اعضاء پر کرنٹ لگا کر بھی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مارا پیٹا بھی ٹھیک ٹھاک گیا تھا. یہ تمام چیزیں سامنے ہیں اور اس پر بھی ایک تحقیقات چل رہی ہیں. ان تحقیقات کا نتیجہ اسلام آباد پولیس کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے. یہ اسلام آباد پولیس کو بھی پتا ہے اور حکومت کو بھی, حکومتی کچھ شخصیات بھی اس کے پھندے میں آ سکتی ہیں. لیکن بہرحال یہ لوگ چلے گئے. خبر یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک مشورے کے بعد اس معاملے میں گئی ہے, اور وہ مشورہ جو تھا بہت زیادہ سختی کے ساتھ دیا گیا. تو یہ اس مشورے کے نتیجے میں عدالت گئے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے ایک اور کمال کیا ہے. یہ جو منیس الہی پر 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج ہوا جسٹس اسجد جاوید گھرال صاحب کی عدالت سے, اس پر عطا تارڑ صاحب نے ایک توہین عدالت جیسا سٹیٹمنٹ دیا ہے ٹویٹر پہ. میں نے ان سے یہ سوال وہاں پر بھی کیا. وہ کہتے ہیں چالان پیش ہونے کے باوجود منیس الہی کا مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے. لوگ کل سے بتا رہے تھے کہ دال میں کچھ کالا ہے, کچھ بکلا بتا رہی کہ معزز جج صاحب کا تعلق گجرات سے اور پرویز الہی سے دہائیوں پرانے ذاتی مراسم ہیں. اس لحاظ سے تو ان کو کیس سننا ہی نہیں چاہیے تھا, انصاف ہوتا نظر آتا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. عطا تارڑ صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ جج صاحب کی شان میں باقاعدہ طور پر توہین پر اور ان کے کنڈکٹ پر جو فیصلہ ہے وہ دے رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.